اور پھر میرے مختوم پیدا ہوئے مجذوب کی دعا سے 6 پشتوں میں جلدی 6 پشتوں میں جتنے ابا دادا پردہ گزرے ہیں سب حافظ قرآن عالم دین اور سب بادشاہ، اور ایسے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے یا تو مدرس دیکھا یا تو بادشاہ دیکھا۔ بادشاہ مدرس بادشاہ آپ کو سمنان میں نظر آئے گا، مخدوم صاحب کے خاندان میں۔ مخدوم صاحب کے والد نے درس حدیث دیا۔ پہلی بات تو لوگ یہ سوچتے ہیں نا جو ولی ہوگا وہ محدث کیسے ہوگا، وہ فقیہ کیسے ہوگا، وہ تو اس طریقے سے ہاتھ کرے گا تو کاجو آ جائے گا۔ ارے جس کو یار مل جائے اس کو اس کاجو کی کیا ضرورت، وہ تو جنت کی نعمتوں کو بھی نہیں تکتا۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامتوی کہتے ہیں کوثر کی جانب ہم نائی تکبے ہمیں دے ہو نینن کا جام، اے پیارے نبی۔ اور میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ کوئی کاجو نکال رہا ہے، کوئی انگوٹھی کے پتھر نکال رہا ہے، کوئی کپڑے نکال رہا ہے، پاگل ہوئے ہو، اس کا تصوف سے کیا تعلق ہے، اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ کرامتیں تو ولی کے لیے حیض الرجال ہے، حیض الرجال۔ یہ مومن باپو سے جا کر کے کل پوچھنا، یہ علماء سے جا کے پوچھنا یہ حیض الرجال کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ولایت سمجھے جو حیض الرجال۔ علامہ نفیس صاحب چشتی بڑے عظیم عالم ہے ماشاءاللہ، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، جہاں کوئی غلطی کروں تو مہربانی کر کے چٹھی ضرور بھیج دینا۔ ہاں، کرامت ولی کے لیے حیض الرجال ہے اور تم اس کو ولایت سمجھتے ہو۔ نسواں کے لیے یہ آ جائے تو بیچاری نماز تک نہ جا سکے، اور مرد کو یہ آ جائے تو وہ خدا تک کیسے جائے گا، اس کی ترقی تو وہی رک جاتی ہے۔ اس کو حیض الرجال اسی لیے کہا گیا کہ نسواں کو آئے تو وہ وہی رکے، نماز کی طرف نہ جائے، اور یہ مردوں کو آ جائے ولیوں کو تو ترقی وہی رک جاتی ہے۔ یہ ترقی کی رکاوٹ ہے جسے آپ ولایت سمجھتے ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کا کھیل ہے ولایت، جس کو دیکھا ولی کہہ دیا، جس کو دیکھا۔ ارے نیک کہنے میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر نیک بندہ ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی نیک ہوتا ہے، کہہ دو نیک، حسن ظن اچھی بات ہے، گمان بھی کر لو میرے بھائی، ڈنڈورا تو نہ پیٹو کسی کی ولایت کا۔ مخدوم صاحب کے والد نے 12,000 لوگوں کو حدیث کا درس دیا تخت سمنا پہ بیٹھ کر۔ اور ایک تھوڑی مشکل بات کر دوں پھر آگے بڑھوں، تھوڑی سی کروں گا کیونکہ مخدوم اشرف کی بات ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ توجہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب وہ کسی ایک ہی فن کی ہوتی، فن کا مطلب سبجیکٹ کر لیں اس کو، ہے نا، تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کرتا ہوں علماء سے معذرت چاہتے ہوئے۔ کتاب ایک ہی سبجیکٹ کی ہوتی، جیسے فزکس کا سبجیکٹ ہے تو اس میں ہسٹری کی بات شامل کریں گے تو بات صحیح ہے نا، نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فزکس کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ملاوٹ کر دیں ریاضی کی تو آپ بات نہیں بنتی، ریاضی کے اندر آپ ملاوٹ کر دیں جو ہے وہ ان عنوانات کی جس کا ریاضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر علم طبیعت اس کو شامل کر دیں، اس کے اندر بات نہیں بنتی۔ ایک ہی سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک، دوسرا تیسرا سبجیکٹ ملا لو تو ایسی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مجھے شادی میں بلایا اور عنوان دیا کہ میاں بیوی کے حقوق بیان کریں، اور اس دن میری اسٹڈی نہ رہے، دماغ کام نہ کرے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کی بجائے میں جو ہے وہ گائے اور بیل کا قصہ شروع کر دوں تو آپ کہیں گے نا کہ آج سے صاحب کیا موڈ میں تھے، عنوان کیا دیا، بیگ کدھر رہے تھے، بیگ لوگ تو کرتے ہیں، تبصرہ کریں گے بھی، ان کو حق بھی ہے۔ اس سے آج ہی مخدوم صاحب کا عنوان آپ نے دیا اور میں کسی اور صاحب کو بیچ میں لا کر کے باتیں کروں تو جو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تقاضا بھی نہیں ہے نا انصاف کا، حقیقتوں کا۔ جس کا عنوان ہے اسی کی بات کریں، عنوان سے ہٹ کے بات کیا مطلب کسی کو گھسیڑا آپ نے، عنوان کے ساتھ نہ انصافی، سبجیکٹ کے ساتھ
عنوان کے ساتھ، ٹاپک کے ساتھ، فن کے ساتھ آپ نے ناانصافی، یہی ہے۔ اب سنیے، ایک فن پر ایک ہی کتاب ہوتی ہے سبجیکٹ پر، لیکن اگر کوئی بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہو تو توجہ کرنا، تو وہ اس طرح کرے گا کہ چلو جیسے دو چار فن کو ایک ساتھ بیان کر دے، لیکن اس میں بھی بات بنے گی نہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ علم فقہ کا عنوان لے لیں، وضو میں 4 فرائض ہے، یہ مسئلہ ہو گیا علم فقہ کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صغرا کبرا حد اوسط کو بیان کر دیں، یہ ہو گیا علم منطق کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جب کوئی محدث نابینا ہو جاتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی، کیونکہ وہ ثقاہت کے باوجود بھی نابینا ہونے کی وجہ سے اب اس قابل نہ رہا کہ اس سے روایت لی جائے، یا بڑھاپے میں اس کی قوت حافظہ ختم ہو گئی، یہ ہو گیا علم حدیث کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور نیچے آ جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنے کے، تو یہ ہو گیا علم معانی کا مسئلہ، یعنی کہ آپ ایک ایک سطر میں ایک ایک فن کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہاں پر ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت، ایسے عبارتیں آئے گی، مگر بات بنے گی نہیں، بالکل گجمج بیانی ہو جائے گی، بالکل اٹھ پٹانگ سا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوئی بات نثر میں ایک ہی کتاب کے اندر کئی فنوں کو گھسیڑ دینا۔ مگر اب آئیے مخدوم صاحب کا خانوادہ کتنا علمی خانوادہ تھا۔ مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر توجہ کرنا، اہل علم کے لیے خاص بات، مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر اسی سمنان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے اللہ اکبر سبعیہ ابراہیم شاہ، سبعیہ ابراہیم شاہ، ابراہیم شاہ کی طرف سے لکھی ہوئی یا ان کی ایما پہ لکھی ہوئی 7 فنون پر کتاب۔ اب 7 فن کون سے؟ دھیان دینا، 7 فن کون سے؟ فقہ، حدیث، تفسیر، کلام یعنی عقیدہ، معنی، اسی طریقے سے بدائع، اس طرح سے تاریخ، جو ہے وہ الگ الگ 7 فنون۔ اب وہ عبارت میں نہیں لکھی گئی وہ کتاب، توجہ کریں، عبارت میں نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کے 7 کھانے کھڑے کیے گئے، 7 کھانے آڑے کیے گئے۔ جیسے ہم تعویذ لکھتے ہیں 16 کھانے کا، 9 کھانے کا، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، ایسے 7 کھانے آڑے اور کھڑے۔ اب اس میں لکھا گیا ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف، حروف لکھ دیے گئے اس میں ہر پیج پر۔ اب اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کو اگر ایسے پڑھیں گے، جیسے آپ تعویذ اگر لکھیں نا 16 کھانے کا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تو وہ برابر برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر، کھڑا پڑھو آڑا پڑھو، اس کو آپ جمع کریں گے تو وہ برابر، حروف اتنی آئیں گے، ایسے ایسے ایسے۔ مخدوم صاحب کے والد کی تحریک اور ایما پر جو کتاب وہ سبعیہ ابراہیم شاہ لکھی گئی، تو اس میں 7 کھانے کھڑے 7 کھانے آڑے ہر پیج پر تھے، اور اس میں آپ ایسے پڑھے تو فقہ کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو حدیث کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو معانی کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو تفسیر کا مسئلہ نکلے، یعنی آپ کھانا بدلتے جائے فن بدلتا جائے گا۔ اور یہ تاریخ اسلام کے اندر گویا کہ پہلی اور آخری کتاب ہے جو صرف سمنان میں لکھی گئی ہے، نہ اس سے پہلے کہیں لکھی گئی، نہ اس کے بعد کہیں لکھی گئی۔ یہ مخدوم صاحب کا علمی خانوادہ۔ پھر آپ دیکھیں پورے دنیا اسلام میں، اسلامی دنیا میں سب سے پہلے اگر فارسی زبان میں کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، سب سے پہلے فارسی زبان میں جس نے قرآن کا ترجمہ کیا، پہلا ترجمہ کرنے والا مترجم وہ صرف اور صرف سیدنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ پہلے ترجمے پہ قلم اٹھانے والی شخصیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ اس کے بعد اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے رسالہ لکھا، کتاب لکھی اردو زبان میں، سب سے پہلے کتاب لکھنے والی شخصیت اردو زبان، کیونکہ اس وقت تو فارسی اور عربی چلتی تھی،
संस्कृत हिंदुस्तान में चलती थी, लेकिन उर्दू जिसने सबसे पहले किताब की में तरतीब दी उर्दू जबान में, वो ज़ात भी मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी की ज़ात। मखदूम साहब की शान ये है, जैसे हम लोग गुजरात में आते हैं, गुजरात में भी आते हैं तो हम उर्दू बोलते हैं, कर्नाटक भी जाते हैं तो उर्दू बोलते हैं, यही है ना। मखदूम साहब की खुसूसियत, इतने जबरदस्त मुकर्रिर थे मखदूम साहब, लेकिन आप अगर टर्की गए वहां की जबान में तकरीर करें, शाम गए वहां की जबान में तकरीर की, चीन गए वहां की जबान में तकरीर की, जिस जमीन पे जाते उसी जबान में आप तकरीर फरमाते।